دیکھیں وہی جو آپ نے بھی بات کی ہے، امیر المومنین نے بارہا اس کی طرف جو ہے متوجہ بھی کیا ہے کہ ہمیشہ جو سربراہ ہوا کرتا ہے، حکومت پہ ہوتا ہے، خواہ وہ کسی روپ میں بھی ہو، وہ باہر کیف ایک لوگوں کے فرمایا کہ خواہ وہ بر ہے یا وہ فاجر ہے، اس کی باہر کیف ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر نظام نہیں چلتا ہے۔ باہر کیف یہاں پہ بھی یہی ہے، چونکہ لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہوتا ہے، لوگ اسی کی طرف آ کر ہوتے ہیں، اور جیسی بھی صورتحال ہو ایک مملکت کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس میں فرما دیا کہ وہ خواہ فاسق ہو یا وہ فاجر ہو یا وہ عادل ہو یا وہ نیک ہو یا وہ برا ہو۔ اور جہاں تک انہوں نے اس مسئلے کو وہ یعنی اس میں مبالغہ بازی کہیں یا اس میں جو غلو افراد کہا جائے، اس میں انہوں نے کوشش جو جس انداز کے ساتھ کی ہے، چونکہ بڑی نزاکت کے ساتھ جو ہے نا اس میں گئے ہیں، اور اس میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ جو مثابہ کہا گیا ہے وہ کعبے کو کہا گیا ہے، اور کعبے کی طرف جو رجوع ہوتا ہے اسی انداز کے ساتھ ان کی طرف بھی جو یعنی یہ مبالغہ اندازی جو انہوں نے کی ہے۔ اور یہاں پہ بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث، اس کو کوشش یہ کی گئی کہ ساتھ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ نزدیک معاملے کو لگایا جائے، کہ امام علیہ السلام کے بارے میں جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مثل علی کمثل الکعبۃ المستورہ، کہ علی ابن ابی طالب کی مثال جو ہے نا وہ ایک کعبہ مستورہ جیسی ہے، کہ جس کی جو ہے طواف کرنا عبادت ہوا کرتا ہے، اصل میں ملجا اور ماوا وہ ہیں، لیکن جو کوشش انہوں نے کی ہے وہ اس سے یہاں امام علیہ السلام عمومی طور پہ بتا رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو ہر ایک سربراہ کے لیے کہ جو حکومت کے اوپر ہوتا ہے، خواہ وہ جس انداز کے ساتھ بھی ہو، اس کے لیے ہے۔ اب وہاں کے اب مثالیں یہاں کی دینا جو ہے نا وہ اتنی اچھے نہیں ہیں، لیکن باہر کیف یہ کلی طور پر امام علیہ السلام نے ایک قاعدہ بتا دیا ہے کلی طور پر، اور جو بات بار بار جس کی طرف جس کا مشورہ ہے اور جس چیز سے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ آپ نہ جائیے گا، آپ تشریف رکھیے گا کسی جو ہے نا وہ تکڑے آدمی کو جو جنگجو ہو، یعنی اس کا امام علیہ السلام نے جس طرح جو ہے نا تجربہ کار جو افراد ہیں اس کو بھیجیے گا، یعنی اپنے بجائے دوسروں کو آپ جو ہے نا وہ بھیجیے، اس کی طرف جو ہے نا وہ یہی ہے۔ چونکہ حالات جو ہیں، نزاکتیں جو ہیں وہ باہر کے امام علیہ السلام کے روبرو تھیں، پیش نظر تھیں، حالات سامنے تھے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ جب یہ صورتحال ہے، مسئلہ جو ہے نا وہ اسلام کا ہے، مسئلہ کسی فرد کا نہیں ہے، کہ فرد کو لے کر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، خواہ وہ حاکم ہے ایک حکومت کا، جب اس کے یہ جو سلسلہ اگر یہ مسائل پیدا ہو جائیں اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کل اسلام کی توہین ہو، تو ایسا کام نہیں ہونے چاہیے تھا، اس وجہ سے کہ لوگ آپ ہی کی طرف یہاں آتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں ہمارے بھائی بہت خوبصورت تشریح قبلہ نے کی، دو جملوں میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک خاص کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کے اندر یہ جو سچویشن ہے بتائی جا رہی ہے، مولا علی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جائیں گے بحیثیت سربراہ، آپ اس وقت بہرحال اقتدار پر ہیں، اب وہ قابض ہیں یا جائز ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، وہ اس کی طرف کوئی بات نہیں ہے، فی الحال آپ کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور ہے حکومت کی۔ اگر آپ ہی چلے گئے اور دشمن نے آپ کا کام تمام کر دیا تو پھر لوگوں کا کیا ہوگا پیچھے، کیونکہ آپ نے کوئی بندوبست اس طرح سے بھی نہیں کیا ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے جس طرح سے ہوتا تھا، حضور یہ مولا کائنات یہ بھی مشورہ دے سکتے تھے کہ دیکھو جیسا رسول اسلام جاتے تھے اور پیچھے نائب اپنے جیسا چھوڑ کے جاتے تھے، کم از کم آپ وہ جو جانے کی آپ کے اندر خواہش اگر ہے تو ایسا کریں کہ آپ کسی ایک نائب کو چھوڑ کے جائیں، یا آپ خود مولا علی آپ جو ہے نا نائب بن جائیں، میں جا رہا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ ایسی کوئی بات حضرت عمر نے نہیں کہی، فوراً اس کو مان لیا، اور مولا علی کے سامنے یہ ساری باتیں تھیں کہ یہ خود میدان میں جانا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور مشورہ لیا تو پولائٹلی دیکھیں مولا علی علیہ السلام حکمتوں سے بھرا اس عظیم حکیم ہے، وہ ایسا حکیم ہے کہ ایک ایک لفظ میں اس کے اندر حکمت ہے۔ یہاں لوگوں کے پلٹنے کا مقام مراد ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا کوئی مقام نہیں رہ جائے گا۔
آپ پلٹنے کا مقام ہے. یعنی بہرحال سربراہ موجود ہے, اگر فوج وہاں ناکام ہو کر لوٹے گی تو بہرحال آپ ادھر پیچھے ہیں, لیکن اگر آپ چلے جائیں گے اور آپ قتل کر دیے جائیں گے تو پھر پیچھے کوئی آپ کسی کو بنا بھی نہیں رہے, آپ کسی کو اپنا نائب بھی نہیں بنا رہے. تو بہترین مشورہ میرے مولا نے دیا کہ آپ ایک تجربہ کار کو بھیجیں, کیونکہ آپ اس کام کے لیے سوٹ نہیں ہیں, یہ آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے, اور آپ اس کے لیے بالکل ذہنی طور پر بھی یا وہ جو مہارت ہوتی ہے جنگ کی اس سے بھی آپ زیادہ سوٹ نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. اسی لیے مولا نے اس سے پہلے فرمایا کہ فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مُجَرَّبًا, کسی ایک تجربہ کار مرد کو بھیجیں. اب لفظ رجل اور مجرب یہ دو لفظیں پر غور کرنے کی ضرورت ہے نا, خالی ایک چیز کو لے کر کے بیٹھ جائے یہ کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا. اس سے صرف یہی ایک چیز حاصل ہوتی ہے کہ دیگر سربراہان مملکت تو میدان میں جا سکتے تھے اور گئے, اور حضرت عمر نہیں جا سکتے تھے اور نہیں گئے, اور اللہ کے اس ولی علی کو سب کچھ پتا تھا, مشورہ بھی ان کے مرضی کے مطابق دیا کہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ تشریف نہ لے جائیں. وسیم صاحب جو ہے نا وہ یہ بھی بتا دیا, یعنی گویا جو ہے نا انڈائریکٹ پیغمبر اسلام کا جو ہے نا وہ فرمان کی طرف بھی ہے نا کہ رجلن کرارن بھیجیں, یعنی آپ اس کو اس معنی میں لے جائیں جی جی کہ جو غیر فرار ہو, یعنی اس طرف بھی جو ہے نا, تاکہ یہ ہے. بہرحال امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے بھائی جس نے بھی فون کیا, نام نہیں بتایا لیکن جلدی فون کر کے چلے گئے. میں ایسے سوال کی زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ واقعاً آئیں, واقعاً تشریح چاہیں. کیوں سوال کرنے سے ہم لوگ پیچھے ہٹیں اور کترائیں؟ کیوں ہم اس ایک بہترین موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ کیوں نہ ہم اپنی شبہات اور اپنے ذہن میں جو کبھی کبھی سوال آتا ہے اس کو کر نہ ڈالیں؟ کیوں ہم نہ کریں سوال؟ آئیں کریں اور الحمدللہ جواب. وسیم صاحب برمنگھم سے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کے داماد جو ہے وہ حضرت عمر تھے, کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے, اس کی بھی حقیقت سے پردہ اٹھائے؟ دیکھیں جہاں تک ہے وہ ایک افسانہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور رشتہ داریوں کے ایک سلسلہ ہے جس سے فضیلتیں جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی داماد ہے, چچا ہے, بھتیجا ہے یا ماموں ہے, اس سے رشتہ داری سے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ نزدیک سے, مسئلہ تو اصل جو ہے نا وہ حقیقت اصل انہیں بتانا چاہیے. رشتہ داری سے وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کو ثابت کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت جس طرح تاریخوں میں ہے اور ساری اہل سنت کی تاریخوں میں ہے کہ اس سے ام کلثوم سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید ہے, اور وہ کیا ہو گیا ہے, بیٹا پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں, بلکہ یہ تو وہ ہیں کہ جو کربلا میں بھی تھیں, اور ان اسرائے جو ہیں کربلا ان میں بھی تھیں, کربلا, کوفہ, شام وہاں پہ بھی تھیں, اور پھر واپس بھی تشریف لائیں اور مدینہ میں جو ہے نا واپس آئی تھیں. یہ وہ نہیں ہے کہ جو ایک افسانہ بنا کے نزدیک کرنے کی رشتہ داری کا ایک جو ہے نا وہ جھانسا دے کر اس سے یہ فضیلتیں ثابت کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے, ایک بات تو وہ ہو گئی اہل سنت کی, دوسری یہ ہے کہ ایک طرف 60 سال کا فرد ہے اور دوسری طرف سے جو ہے نا وہ 3-4 سال کی لڑکی ہے, ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے, کس طرح شادی ان کی ہو سکتی ہے. یہ انہوں نے اس تناسب کو بھی نہیں دیکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم کہ جو بیٹی ہیں امیر المؤمنین کی, ان کا سن دیکھیں, ان کے سال دیکھیں, اور ان کی جو ابتداء حیات ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں. بات کہہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جب انالیسس کی جائے حضرت ام کلثوم کی ولادت دیکھیں اور حضرت عمر کی جو ہے نا اس دوران ایج دیکھیں تو above than 60 years ان کی بنتی ہے, اور وہ 3-4 سال کا بنتا ہے حسین. تو اس وجہ سے بھی یہ سارے جو تسلسل, اصل میں یہ ایک سلسلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک توہین کا